بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ وقال موضع الآخر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ ہم سب دین اسلام کے ماننے والے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، آپ کی تابع داری اور فرما برداری کرنے والے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم سب کو اس نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اور ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس امت کے علماء کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس امت میں اللہ رب العالمین نے نبیوں والے کام کو رائج کیا، ایمانی حلاوت، ایمانی روشنی عطا فرمائی۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے، میں نے جو قرآن پاک کی آیات پڑھی وہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی وہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خالق و مالک جانے اور نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے تو مسلمان ہے۔ اس دولت کے بعد اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی ہمارے لیے دولت رکھی ہے وہ ہے نماز۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز، آدمی جب نمازی بن جاتا ہے تو اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان میں اس کے طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اس کے نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے نمازی آدمی بچ جاتا ہے۔ دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسلام کے احکام کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نمازی آدمی کی زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے دل اور دماغ سے اور زندگی سے اللہ سکون کو ختم فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ نماز آدمی کو برائیوں سے، فحش باتوں سے، بیکار باتوں سے
جو چیز روکنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کے محبوب بنو گے، اللہ کے پیارے بنو گے، اور اگر نمازوں کو چھوڑو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا خود اعلان ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس نے ایسا عمل کیا جیسا کہ کفر والا عمل ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو کفر اور سچ کے درمیان، حق کے درمیان ایک آڑ ہے۔ اگر اسی کو ختم کر دیا جائے تو گویا کہ اس نے ایسا عمل کیا جو کفر والا عمل ہے۔ یعنی بے نمازی آدمی کا ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ سے اس کا عقیدہ ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف عقیدہ کو جماتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بے نمازی آدمی کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کے عقیدے کا اعتبار نہیں رہتا۔ قرآن نے بذات خود اسے بیان کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نمازوں کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی نمازوں کو قائم کرنا عقیدے کی پختگی کا ثبوت ہے۔ نمازوں کو پڑھنا، نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ عقیدے کی پختگی کی دلیل ہے۔ اور نمازیں جن کی قائم نہ ہوں، جو نمازیں قائم نہ رکھ پائیں، جو نمازوں کی حفاظت نہ کر پائیں، یہ مشرکوں والا عمل ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تو دین کا ستون ہے، ستون ہے، پلر ہے مضبوط، اس کے اوپر تمام دین ٹکا ہوا ہے۔ اسی پلر کو گرا دیا جائے گا تو دین ہی ڈھا دیں گے آپ، دین ہی ڈھا جائے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو بھی قائم رکھا۔ ومن ہدامہا فقد ہدام الدین، جس نے نماز کو گرا دیا، نماز کو ختم کر دیا، نماز کو ڈھا دیا، اس نے دین کو بھی ڈھا دیا، اس نے دین کو بھی ختم کر لیا، آپ نے جس نے نمازوں کو ختم کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ تو آدمی کی، مومن کی معراج ہے۔ نماز دل کا ستون ہے، دل کا سکون ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے اور غیر سے اس کے عقیدے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر جب آدمی یقین کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کو جما لیتا ہے اور نمازوں میں، دعاؤں میں وہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ، تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہ غلط عقیدوں پر اس کی توجہ نہیں جاتی ہے، نہیں تو آدمی کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب آدمی مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے۔ اور جو مسجدوں سے الگ ہو گئے، مسجدوں سے کٹ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے مومن ہونے کی گواہی نہ دو، ان کے مومن ہونے کی گواہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ مومنین کی صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المسلمون اخوہ نہیں، انما المؤمنون اخوہ۔
ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے مومن ہونے کی گواہی دو، اور جو مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، جن کو اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ڈھا دیا ہے، انہوں نے اپنے دین کو ڈھا دیا ہے۔ اس لیے نمازوں کی فکر پیدا کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا، سب سے پہلے اللہ کے یہاں نماز کا سوال ہوگا۔ اولین پرشس نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیسی تھی، تمہاری نمازیں کیا ہیں، ان کا ریکارڈ نکال کر کے لاؤ۔ نمازوں کا ریکارڈ نکالا جائے گا۔ نمازیں صحیح ہوں گی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نمازیں صحیح نہیں ہوں گی تو باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے، باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ سے نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اور ایک نماز کے چھوڑنے پر بھی وہ اللہ کا مجرم بن جاتا ہے آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ داخل ہوگا۔ اس آدمی نے نمازوں کو چھوڑا تھا۔ قرآن پاک نے بیان کیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ تو دوزخی یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس جرم میں ہمیں دوزخ میں ڈال دیا گیا، ہم اللہ کی عدالت کے مجرم قرار دے دیے گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فویل للمصلین، بڑی خرابی نمازیوں کے لیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں گنڈے دار نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یا نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ جو نمازوں کا صحیح علم ہونا چاہیے اس کی جد و جہد نہیں کی سیکھنے کی، اس کی جد و جہد نہیں کی سیکھنے کی، اور نمازوں کو لاپرواہی کے ساتھ ادا کیا۔ نمازوں کے فرائض، نمازوں کے واجبات، نمازوں کی سنتیں، نمازوں کا رکوع کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ، تنہا نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ جماعت میں رکعت چھوٹ جائے اس کا طریقہ، ہم نے انہیں نہیں سیکھا۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی خرابی بتائی گئی ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ نماز اہم عمل ہے، اور اس اہم عمل کو بھی ہم بغیر علم کے کریں، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے۔ ہمیں 5 وقت نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ مسجد کے لیے بھائی خاص طور سے آپ سے درخواست ہے چندے کی، مسجد کا تعاون فرمائیں، یہ تو اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کر کے احسان ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان رکھ رہے ہیں اپنے اوپر، نہیں، یہ ہمارے اوپر حق ہے جو ضروری ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہمارا بھلا ہے، نماز چھوڑیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے، نماز چھوڑنے پر نقصان ہمارا ہے۔ آج ہم بے نمازی، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، یا ہماری عورت بے نمازی، تو ہماری اولاد ماں باپ کو ہی دیکھ رہی ہے، والدین کو دیکھ رہی ہے اولاد، میرا باپ بے نمازی، میری ماں بے نمازی، تو پھر وہ نماز کہاں سے پڑھے گا، اسے سبق کہاں سے ملے گا؟ ماں بچے کا پہلا مدرسہ، باپ بچے کا بہترین شفیق استاد، اور دونوں ہی بے نمازی ہو جائیں،
اور بچے کو بے نمازی بن کر کے اس کی پرورش کریں، تو پھر یہ عقل مندی کی کہاں سے بات ہے کہ بچے کو ہم فرما بردار بنا کر کے اس دنیا میں چھوڑ کر کے جائیں؟ ہم اس لائق بھی اسے چھوڑ کر کے نہیں جا رہے کہ قبر میں جا کر کے وہ ہماری ایصال ثوابی کرائے، کیونکہ اس نے ہمیں بے نمازی دیکھا، ماں باپ کو اس نے بے نمازی دیکھا، فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد تک سوتے ہوئے دیکھا، جبکہ ہمیں حکم ہے فجر کے اذان کے ٹائم اٹھ جانے کا، اور آج دوسری قومیں اس وقت اٹھ کر کے اپنی ورزشوں میں لگ رہی ہیں، اپنے کاروبار میں لگ رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ، وہ اس ٹائم سو رہا ہے پڑا ہوا، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھنے کی عادت ہے۔ فجر کی نماز مدتیں ہو گئی پڑھے ہوئے، فجر کی نماز کا ٹائم گزر گیا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ قرآن نے طرفی النہار، قرآن نے بیان کیا کہ دونوں سروں کو پکڑ لو، صبح کے سرے کو بھی اور شام کے سرے کو بھی نمازوں کے پکڑ لو، اقیم الصلاۃ طرفی النہار۔ جس وقت روزیاں تقسیم ہو رہی ہوں، اللہ کے فرشتے جس وقت آ رہے ہوں، دین کے فرشتے آ رہے ہوں، روزی لے کر کے آ رہے ہوں، اور بندہ اس وقت سو رہا ہو، افسوس کی بات ہے۔ جن کے مقدر میں روزیوں کو لکھ دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے، وہ آ کر کے اپنی روزیوں کا حصہ لے لیتے ہیں، وہ اللہ سے لے لیتے ہیں، ان کا حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شام کے فرشتے ہیں وہ اعمال لے کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ کہ اللہ تیرے بندے کو نماز کی حالت میں پایا۔ عصر کی نماز کے بعد فرشتے وہ چلے جاتے ہیں، عصر میں حاضر پایا تیرے بندے کو۔ صبح کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا بندے کیا کریں، کہ اللہ تیرے بندے فجر کی نماز میں حاضر تھے جس وقت ہم حاضر ہوئے، تیرے بندے اس وقت حاضر تھے۔ تو فرشتوں کی گواہی ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا اللہ کے حضور میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے احساس پیدا کریں کہ ساری بنیاد ہماری نمازوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے تو دوسروں کا حق بھی ادا کرنا آسان ہوگا، دوسروں کا حق ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم اللہ کا حق ہی ادا نہیں کریں گے کہ دوسروں کا حق ادا کرنا کہاں سے آسان ہو جائے گا؟ پھر دوسروں کے حق بھی ماریں گے، ان میں بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے جو ہمارے اوپر ہے، اولادوں کا بھی حق ہے، وہ بھی پھر ان میں بھی کوتاہیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، جماعت سے نماز پڑھا کریں، جماعت سے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شکایت لے کر کے آیا کرتا تھا کہ میری روزی میں کمی آ رہی ہے، یا مجھے پریشانی ہے، یا بیماری ہے، یا کسی اور پریشانی کو لے کر کے آتا تھا، تو آپ فوراً اسے نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، نماز کی طرف جاؤ۔ خود آپ کا عمل تھا یہ، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، یا کوئی پریشانی آ گئی یا مصیبت آ گئی، تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اب قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے تو باقاعدہ حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے نمازی آدمی کو۔ اور جب آدمی بے نمازی ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں اس کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی نمازی بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ندا آتی ہے، اسے آواز آتی ہے کہ بندے میں نے تیری عمروں کو بڑھا دیا، تیرے رزق کو بڑھا دیا۔ جب نمازوں سے آدمی محبت پیدا کر لیتا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے آواز لگائی جاتی ہے کہ میں نے اپنے بندے کی عمر کو بڑھا دیا، اس کے رزق کو بڑھا دیا۔ اور جب آدمی بے نمازی ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے تمہارے عمروں کو گھٹا دیا اور تمہارے اندر فقر و فاقہ پیدا کر دیا، تمہارے اندر فقر و فاقہ پیدا کر دیا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں، کسی بھی حال میں ہم نماز معاف نہیں ہے۔ آدمی ہے، مجبور ہے، نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا، اس کا دوسرا اپائے رکھ دیا گیا ہے کہ اگر وقت پر نہیں پڑھ پائے تو دوسرے وقت میں پڑھ لو، جسے ہم قضا نماز کہتے ہیں، لیکن معاف نہیں، معاف نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن لیے جائیں، نمازیں معاف نہیں ہیں، نمازیں فرض ہیں، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے۔ ایک نماز چھوڑنے پر آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ احساس پیدا کریں، اور کتنی آسانیاں رکھ دی نماز کی ہمارے لیے، کتنی آسانیاں رکھ دی۔ شریعت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ مجبوری کے تحت بھی تمہیں نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ شریعت نے کہا کہ مجبوری نہ ہو تو جماعت سے نماز واجب تمہارے اوپر، ضروری ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، اور اگر مجبوری ہے تو جہاں پر ہو وہاں اپنی نماز پڑھ لو، وقت پر نہیں پڑھ پائے تو قضا کر لو۔ وقت پر اگر نہیں پڑھ پائے ہو نماز کو تو قضا کر لو اپنی نماز کو، لیکن اس نماز کی طرف سے غفلت برداشت نہیں، اس نماز کی طرف سے کوتاہی برداشت نہیں۔ یہ تو ایسا تحفہ ہے جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کے وقت میں تحفے کے طور پر دیا کہ اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر کے جاؤ۔ یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، ان نمازوں کا اہتمام کریں، ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ جب نمازیں پڑھنے آدمی شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پریشان ہو یا ہم خوشحال ہوں، پریشان ہو یا خوشحال ہوں، ہمیں اس چیز سے پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو پرواہ اس بات کی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ پریشانی بھی اس کی طرف سے، خوشحالی بھی اس کی طرف سے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، عزت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں تسلیم کرے، ہماری ذات کو تسلیم کرے، اس بات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے دربار میں ہم ذلیل خوار کر دیے گئے تو پھر بندے کیا چیز ہے، ان کے دلوں میں تو خود ذلیل و خواری کے دھپے ہماری طرف سے لگا دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرے اوپر حق ہے اللہ کا، میرے اوپر حق ہے، میں نماز پڑھ کر کے اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ نماز میرے لیے ہے، نماز میرے لیے ہے، نماز میرے لیے ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے دنیاوی آفات اس کے اوپر سے ختم کر دیتے ہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں آدمی کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی روزی میں بھی اسے سکون ملتا ہے، معمولی سی روزی میں بھی اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور جب آدمی مسجد میں آئے ہی نہیں، جماعت سے نماز پڑھے ہی نہیں، اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرے ہی نہیں،
تو پھر عقیدے کی کمزوری بتائی گئی ہے کہ عقیدہ اس کا کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنے عقیدے کو ختم کر رہا ہے، وہ اپنے عقیدے کو ختم کر رہا ہے۔ مصیبتیں آئیں گی تب دوسروں کے اوپر رکھے گا، پریشانی آئیں گی تب دوسروں کے اوپر رکھے گا، فلاں کی طرف سے پریشانی آ گئی، فلاں کی طرف سے یہ ہو گیا، فلاں کی طرف سے وہ ہو گیا۔ اس لیے احساس پیدا کریں کہ میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں یہ وجہ ہے اس کی، کیونکہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، بے برکتی ہے، یہ وجہ ہے اس کی کہ گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ افسوس کی بات، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو قائم کیا گیا تاکہ آپس میں بھائی ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، ملیں گے، کاندھے سے کاندھا لگا کر کے کھڑے ہوں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، الفتیں پیدا ہوں گی، اتفاق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے محلے میں کون رہتا ہے۔ جماعت کے پرپز رکھے گئے، ان کے پیچھے وجوہات ہیں، ان وجوہات کو سمجھیں۔ کوئی بیمار ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی روزانہ مسجد میں آتے تھے، وہ کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ آدمی کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کیا بات ہے، وہ اتنے روز سے مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کوئی دوسرا ہماری فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں ایک دوسرے سے پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز تعمیر فرمائی تو وہ مسجد قباء تھی۔ مسجد قباء سب سے پہلے تعمیر ہوئی مسجد، پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اس لیے مسجدوں کو سونا نہ چھوڑیں، مسجدوں کو ویران نہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدوں کے پھول تو ہم ہیں، نمازی ہیں۔ مسجد چمن ہے تو اس کے پھول، اس کی خوشبو ہے، نمازی ہیں۔ کہیں اور اس پھول کے اندر سے خوشبو پیدا نہیں ہوگی جو مسجد کے اندر سے پیدا ہوگی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے میری نماز چھوٹ رہی ہے، میری نماز قضا ہوتی جا رہی ہے، میں اپنی نماز کو کیسے ادا کر لوں، کیسے ادا کر لوں۔ وقت پر مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، جس جگہ سے آسانی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو اس جگہ نماز پڑھ لیجئے۔ اگر نماز نہیں پڑھ پائے بحالت مجبوری تو اس نماز کو قضا کر لیجئے، لیکن نمازوں کی طرف سے غفلت نہ برتیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔